وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. تو جیسے ہی صحن نجف اشرف میں شاہ شمس سرکار کے دعا سے مولا علی بادشاہ نے وہ لڑکا بادشاہ کا زندہ کر دیا، شور مچ گیا. وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ بابا یہ کوئی جادوگر ہے، 2 دن پہلے مرا ہوا بیٹا، مرا ہوا لڑکا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس بابے کو قتل کریں گے. اور بادشاہ سے کہنے لگ پڑے کہ تیرے بیٹے کو اس نے جادو سے زندہ کیا ہے، تو اس بابے کی کھال کھچواؤ تو یہ سچ بولے گا. تو شاہ شمس سرکار جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم کو علی بادشاہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، ولایت علی کا اندازہ نہیں. جس چوکھٹ پہ تم لوگ کھڑے ہو، اس چوکھٹ پر ان کے نام کا واسطہ دے کہ اللہ نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. میں نے علی کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ نے اس لڑکے کو زندگی دے دی، لیکن تم اللہ کے معجزے کو جادو سمجھ رہے ہو اور میری کھال کھچوانا چاہتے ہو. تو آپ سرکار نے جلال میں اپنے بالوں کو پکڑا اور کھال کھینچ دی اور اس چوکھٹ پہ رکھ دی. آپ سرکار جب وہاں سے چلے، جو آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک جناب سید نصیر الدین صاحب اور ایک سید علاء الدین، ان 2 صاحبزادوں میں سے آپ کے ساتھ ایک صاحبزادے آپ کے سید نصیر الدین اور وہ غلام جس کا نام محمد تھا، وہ آپ کے ساتھ ہو لی. یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شاہ شمس سرکار کے یہ 2 بیٹے سید نصیر الدین اور سید علاء الدین، ان سے پھر شمسی، تبریزی، سبزواری نسب، ان کا قبیلہ، ان کا شجرہ، ان 2 ناموں کے ساتھ پھر آگے بڑھا. تو شاہ شمس سرکار اپنے ایک صاحبزادے سید نصیر الدین اور اس محمد نامی غلام کے ساتھ برے صغیر سے ہوتے ہوئے چناب کے ساتھ ساتھ ملتان پہنچے. ملتان چونکہ ہزاروں سال پرانا قدیمی شہر، بہت قدیمی تاریخ ہے، اور تاریخ کے حوالے سے ملتان کو ملتان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے اس علاقے میں ایک قوم آ کے آباد ہوئی. اس قوم کا نام تھا مالی، اور چونکہ سنسکرت میں استھان ٹھہرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، تو یہ علاقہ مالی استھان کہلانا شروع ہو گیا. مالی استھان کے ساتھ ساتھ مالیتان اور مالیتان سے آج یہ ملتان کہلانا شروع ہو گیا. آپ سرکار شاہ شمس نے یہاں پر اپنی تبلیغ، احکام الہیہ، شریعت محمدی اور احکام ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی تبلیغ یہاں پہ جاری رکھی، اور بے شمار اولیاء اللہ آپ کی شاگردی میں یہاں سے فیض یاب ہوئے. اور ہمیشہ کی طرح ملتان کے لوگوں نے، اس وقت کے آباد لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص ایسا کہ جس کے جسم پر کھال نہیں ہے، پیروں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال لمبے ہیں، حال سے بے حال ہے، اور اتنے سفر کے بعد ان زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے، کیڑے آپ کے جسم کے ساتھ لپٹے رہتے، تو لوگ ملتان کے آپ سے مخاطب ہونا یا آپ کا ذکر خیر سننا، چونکہ وہ ذکر خیر محمد و آل محمد کا تھا، چونکہ وہ ذکر خیر احکام الہیہ تھے، چونکہ وہ ذکر خیر اللہ کی وحدانیت کے تھے، چونکہ وہ ذکر خیر شریعت محمدی کے احکامات تھے، چونکہ وہ ذکر خیر مودت اہل بیت تھے، چونکہ وہ ذکر خیر احکام ولایت علی ابن ابی طالب تھے، تو یہاں کے لوگ آپ سے دشمنی رکھتے تھے، آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے. یہاں تک کہ سید نصیر الدین اور اس لڑکے محمد کو بھی کھانے پینے کو نہیں دیتے تھے، پاس نہیں بٹھاتے تھے. اس وقت کے حاکم نے منادی کرا دی کہ جو ان کو اپنے پاس بٹھائے گا یا کھانے کو دے گا یا خوراک دے گا یا ان کی بات سنے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہاں پر اس وقت کے آباد لوگ ان سے دور بھاگتے تھے. شدید بھوک کی حالت میں محمد جو ان کے ساتھ، وہ شہزادہ جو ساتھ چلا، جو ان کی غلامی میں آنے کے بعد واقعی شہزادہ ہو گیا، اور اس شہزادے کو شدید بھوک لگی. شدید بھوک کی حالت میں اس پر کسی نے ترس کھایا اور اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا دیا. وہ شہزادہ در بدر ادھر ادھر اب اس کو پکانے کی تلاش میں کہ کوئی پکا دے، تو لوگ اس کو گوشت پکا کر نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس کی تذلیل کر رہے تھے، توہین کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے. تو وہ شدید زخمی حالت میں شاہ شمس سرکار کے پاس پہنچا. اپنی بھوک کی شدت اور چہرہ اس کا خون سے تر، اس حالت میں اس نے شاہ شمس سرکار کو عرضی کی کہ یہ لوگ بہت برے ہیں، یہ مہمان کا خیال بھی نہیں کرتے، یہ پردیسی کا بھی خیال نہیں کرتے، یہ سادات کا بھی خیال نہیں کرتے، یہ بزرگان دین کا بھی خیال نہیں کرتے، یہ آپ کی حرمت بھی نہیں کر رہے، یہ مجھ بھوکے پر بھی ترس نہیں کھا رہے.
تو آپ سرکار نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار میں بھوکا ہوں 2 دن سے، مجھے یہ گوشت پکوا دیں۔ آپ سرکار نے جلال کی کیفیت میں وہ گوشت کا ٹکڑا اس شہزادے کے ہاتھ سے لیا اور سورج کی طرف بلند کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو پکا دے تاکہ اس بھوکے کی بھوک کا سبب پیدا ہو سکے۔ اب سورج جیسے جیسے نیچے کی طرف آئے ویسے ویسے ملتان کے لوگ گوشت کے ساتھ بھننا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ گوشت بھنے اور جیسے جیسے حدت بڑھے، لوگ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح شاہ شمس سرکار کی طرف بڑھے، پیروں میں گرے آ کے اور معافیاں مانگی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہمیں آپ کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف فرما دیں۔ پھر آپ سرکار نے دعا فرمائی، سورج آہستہ آہستہ واپس اپنے مقام پر روانہ ہوا۔ آپ نے ملتان کے لوگوں کو کلمہ حق پڑھایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، شریعت محمدی کا حوالے دیے، احکام ولایت بتائے، ولایت علی ابن ابی طالب پڑھائی، اور وہاں پر موجود اولیاء اللہ کو آئندہ کے لیے درس دیا، جو تعلیمات وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد چونکہ بغداد سے ملتان تک کا سفر اور ظاہری آپ کی جو عمر تھی اس میں اضافے کا سبب شدید تکلیف میں زخموں سے چور اپنے زندگی کے آخری لمحے تک اور آخری مقام تک آپ مسلسل احکام الہیہ کی تبلیغ کرتے رہے، اور آپ کی تدفین آپ کے ایک غلام، آپ کے ایک بیٹے سید نصیر الدین اور وہاں پر موجود آپ کے بہت سارے چاہنے والے جو کہ دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے تھے، ان کی موجودگی میں ملتان میں تدفین کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔